بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہم سب کے بزرگ اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم شاہ نشی پر تشریف فرما شہر کے ممتاز علماء کرام اور قائدین ذی احترام، محترم بھائیوں اور عزیز فضلاء مدارس اسلامیہ، دو تین باتیں مختصر وقت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تفہیم شریعت کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس کا مقصد مسلم پرسنل لاء کے دائرے میں آنے والے مسائل کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنا ہے۔ تو مسلم پرسنل لاء کیا ہے؟ اس ملک میں 800 سے 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور قانون شریعت کے مختلف ابواب کو نافذ کیا جاتا رہا۔ بعض دفعہ اسلام کے تعزیری قوانین بھی نافذ کیے گئے، لیکن ایک حصہ جو خاندانی زندگی کے قوانین کا ہے، جس کی جڑیں بہت گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث میں پیوست ہیں اور جس میں اجتہادی مسائل بہت کم ہیں، زیادہ تر منصوص احکام ہیں، ان پر ہر دور میں مسلمانوں کے لیے قانون شریعت نافذ رہا اور مسلمانوں نے اپنے پورے دور میں ستی کے قانون کے علاوہ جو برادران وطن ہیں ان پر بھی معاشرتی مسائل میں جو ان کے شاستروں کے قانون تھے اسی قانون کو لاگو رکھا۔ 1857 کے بعد جب اس ملک میں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج پوری طرح غروب ہو گیا تو 1866 تک یہاں قضاء کا شعبہ باقی تھا۔ مسلمان قاضی ہوتے تھے، وہ پرسنل لاء سے متعلق مسلمانوں کے مقدمات کو دیکھتے تھے اور ان کے بارے میں شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ 1866 میں یہ قانون ختم کر دیا گیا اور قاضی کا کام صرف نکاح پڑھانا رہ گیا، ان سے عدالتی اختیارات سلب کر لیے گئے۔ انگریزوں نے آنے کے بعد مختلف شعبۂ زندگی کے قوانین میں تبدیلیاں لانی شروع کی۔ مالی قوانین بدلے، فوجداری کے قوانین بدلے، ٹیکس کے نئے قوانین لائے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو خاندانی زندگی سے متعلق قوانین ہیں وہ بھی بدل دیے جائیں اور جو مغربی قوانین ہیں ان کو ہندوستان میں نافذ کر دیا جائے۔ اس کے لیے حکومت برطانیہ نے ایک رائل کمیشن بنایا جس نے کافی گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے قوانین کا، اور انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ جو خاندانی زندگی سے متعلق قوانین ہیں مذہب سے اور مذہب کے رسوم سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی تو مسلمانوں میں بغاوت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے،
اس لیے حکومت برطانیہ اس اقدام سے رک گئی، مگر جو فیصلے تھے ان معاملات کے وہ عام عدالتوں کے سپرد کر دیے گئے۔ جب قاضی کا عہدہ ختم ہوا تو جو گورنمنٹ کے کورٹ تھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے قوانین سے واقف نہیں تھے، اس لیے فیصلوں میں ان سے بہت غلطی ہونے لگی۔ اس وقت میں ہندوستان کے علماء نے جد و جہد کی کہ کم سے کم خاندانی زندگی سے متعلق شریعت کے قوانین کو دستوری طور پر، قانونی طور پر تحفظ حاصل ہو جائے۔ اس وقت جمعیت علماء ہند ہی مسلمانوں کی ایک تنظیم تھی، اور اس وقت اس کا ڈھانچہ وہی تھا جیسے موجودہ دور میں آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر شامل تھے۔ اس میں اہل حدیث حلقے سے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اس میں بعض دوسرے حلقوں سے حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب، یہ حلقہ دیوبند کے علماء تو تھے ہی۔ تو ان حضرات کی کوششوں سے 1937 میں ایک قانون پاس ہوا جس کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ کہتے ہیں، قانون اطلاق شریعت 1937، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937۔ اس میں 10 معاملات کے بارے میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ اگر اس میں دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان پر شریعت کے قانون ہی کا اطلاق کیا جائے گا، کوئی دوسرا قانون یا کوئی رواجی قانون ان پر جاری نہیں ہوگا۔ اس میں نکاح، طلاق، خلا، نفقہ، میراث، ہبہ، وصیت، یہ سارے قوانین اس میں شامل تھے۔ پھر 1939 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الہیۃ الناجزہ مرتب ہونے کے بعد ایک اور قانون پارلیمنٹ میں پیش کرانے کی کوشش کی گئی، قانون انفساخ نکاح مسلم 1939۔ اس میں فقہ مالکی سے استفادہ کرتے ہوئے اسباب فسخ و تفریق کا مسودہ بنایا گیا۔ آج بھی یہ قانون نافذ ہے۔ یہ 2 قوانین وہ ہیں جو مسلم پرسنل لاء کی بنیاد ہے۔ پھر جب ملک آزاد ہوا، دستور بنا، تو دستور کا ایک حصہ وہ ہے جس کو بنیادی حقوق کہتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس۔ اس میں ایک دفعہ 25 رکھی گئی ہے، آرٹیکل 25، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کا، اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس یعنی عمل کرنے کا، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی مذہبی آزادی میں 3 چیزوں کو مانا گیا ہے، عقیدہ، عمل اور تبلیغ۔ تو عمل میں مسلم پرسنل لاء بھی شامل ہے، اور عدالتوں کے ڈھیر سارے فیصلے ہیں جس میں کورٹ نے مسلم پرسنل لاء کو یہ جو دفعہ 25 ہے اس کے دائرے میں مانا ہے۔ تو گویا دستوری اعتبار سے بھی مسلم پرسنل لاء کا تحفظ ہو گیا۔ اور جب دستور بنا تو اس میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ جو قوانین پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور ان قوانین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے وہ علی حال ہی باقی رہیں گے۔ تو اس طرح یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کی جو اہمیت دستور بننے سے پہلے تھی وہ دستور بننے کے بعد بھی باقی رہی۔ اس طرح ہمارے بزرگوں کی کوششوں سے، محنتوں سے، جد و جہد سے، علماء کی قربانیوں سے یہ مسلم پرسنل لاء بحیثیت قانون ہمارے ملک میں اس کا وجود ہوا،
اور اسی سے دراصل ہمارے خاندانی زندگی کے شرعی قوانین کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس میں چند مسائل ایسے ہیں جن پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہندو کوڈ بنا اس میں مسلم پرسنل لاء سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا، اور ہندوستان کیا یورپ میں جو قوانین بنائے گئے اس میں بھی قانون شریعت سے بہت فائدہ اٹھایا گیا۔ بہت بڑے جج تھے، چیف جسٹس تھے، جسٹس کرشنا ایئر، انہوں نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوستان میں جو ہندو کوڈ بنا یا ایک خاص قانون ہے جو اسپیشل میرج ایکٹ ہے جس کے تحت کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، تو اس میں مسلم پرسنل لاء سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، کیونکہ شریعت کا قانون جتنا زیادہ عقل سے ہم آہنگ، فطرت کے مطابق، انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور مصلحتوں کی رعایت سے بھرپور ہے، کوئی قانون نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں چند مسائل ہیں جو زیادہ ہدف بنائے جاتے ہیں۔ ایک تو تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے۔ اب ہمارے مولانا بانعیم صاحب نے اس پر ایک نئی بحث چھیڑ دی، مگر وہ اس مجلس کا موضوع نہیں ہے۔ طلاق کا موضوع ہے کہ شوہر مرد ہی کو کیوں حق طلاق دیا گیا، عورت کو کیوں نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں لازم نہیں کیا جائے کہ جب تک تحکیم کا عمل نہ ہو جائے، کسی کو ثالث بنا کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے، اس وقت تک مرد کا طلاق دینا معتبر نہ ہو۔ اگر طلاق دے دے تب بھی طلاق واقع نہ ہو۔ طلاق قبل التحکیم، یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی بنا پر جو اتفاق سے ایک مسلمان ہی جج کی طرف منسوب ہے۔ تیسرا مسئلہ طلاق سے متعلق نفقہ مطلقہ کا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو عدت ہی تک کیوں نفقہ ملے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کو دوسرے نکاح تک یا موت تک نفقہ ملنا چاہیے۔ تو تعدد ازدواج کا مسئلہ ہوا، 3 مسائل طلاق سے متعلق ہو گئے۔ اب آ جائیے میراث میں۔ چوتھا مسئلہ قانون میراث کا ہے۔ شریعت میں بعض صورتوں میں عورت کا حق میراث مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے، حالانکہ ہر صورت میں ایسا نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں ایک مرد کے مقابلے میں اسی درجے کی عورت کا حق میراث بڑھ بھی جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اس کتاب میں بھی ان قسموں کو، ان صورتوں کو لکھا ہے۔ لیکن ایک انسان نے بیٹا اور بیٹی کو چھوڑا تو بیٹی کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ نصف ہوتا ہے، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں تو عورت کو خود پراپرٹی قرار دیا گیا ہے، وہ مالک نہیں بن سکتی ہے پراپرٹی کی، وہ خود ایک جائیداد ہے، اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھا کر مسلم پرسنل لاء سے ان کو میراث کا مستحق قرار دیا گیا۔ لیکن اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ 5 مسئلے ہو گئے۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ بعض صورتوں میں، حالانکہ مسئلے کی 27 صورتیں بنتی، 26 صورتوں میں یتیم پوتے کو دادا کے مال سے ترکہ ملتا ہے۔ ایک صورت ایسی ہے جس میں پوتا محجوب ہو جاتا ہے، تو اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یتیم پوتے کو پہلے سے بے سہارا ہو گیا تھا، اس کو میراث سے محروم کر دیا گیا۔ یہ جو 6 مسائل ہیں، یہ مسائل زیادہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جیسے اسلام نے بالغ ہونے سے پہلے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے، اور جیسے متبنہ کا مسئلہ ہے، کوئی آدمی اگر کسی کو گود لے لے تو اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ کیوں نہیں دیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس میں یہ سارے مسائل آپ کے ہاں زیر بحث آئیں گے۔ بہت زیادہ مسائل نہیں ہیں، لیکن ان مسائل کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک مفتی غیاث صاحب نے بھی فرمایا
اور یہ بالکل صحیح ہے کہ اصل میں یہ پروگرام ہونا چاہیے وکلاء کے درمیان، ہوتا رہا ہے۔ حیدرآباد میں وکلاء کے درمیان کئی پروگرام ہوا۔ یہ جو تلگو وہ ہے، اس میں باغ عامہ میں حال ہے، تو اس میں کئی بار میں سمجھتا ہوں کم سے کم 15-20 پروگرام تو رکھے گئے ہیں وکلاء کے لیے اور لاء کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ماشاءاللہ اچھی تعداد میں آتے تھے، 60 65 70 80 اس طرح آیا کرتے تھے لوگ۔ وہاں بھی رہا ہے۔ دہلی میں، دہلی ہائی کورٹ کے قریب ایک آڈیٹوریم ہے، اکثر لاء پر اسی میں پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی کئی پروگرام ہوئے ہیں اور اس میں وکلاء شریک ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی، دہلی ہائی کورٹ کے بھی۔ علی گڑھ میں کے لاء کالج میں ہوا، میں خود 2 دفعہ وہاں گیا اس کے لیے۔ بنگلور میں ہوا ہے، ناگپور میں ہوا ہے، اورنگ آباد میں، بھوپال میں، اندور میں، جبل پور میں، لکھنؤ میں، کلکتہ میں، مدراس میں، سری نگر میں ہوا ہے، آپ سے کہہ دیں کہ سوپور میں ہوا ہے۔ تو پروگرام اس طرح کے ہوتے رہے ہیں۔ آپ حضرات کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت دشواری یہ ہو جاتی ہے کہ اصلاح معاشرہ پر بیان کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اور ہر عالم دین بیان کر سکتا ہے انشاءاللہ، اور کرتے ہیں۔ ہمارے جمعہ کے خطبات کے بھی موضوع زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو موضوعات ہیں جس میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کے جو کانٹے چبھے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ذہنی تیاری ضروری ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہوں، ہم کیسے اس کا جواب دیں، شریعت کے ان احکام کی مصلحتیں کیا ہیں، ان سے بھی ہم واقف ہوں۔ تو اس لیے کئی جگہ پروگرام رکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ 2-4 آدمی ہر جگہ نہیں جا سکتے، اس لیے مختلف ریاستوں میں جو علماء ہیں ان کے لیے تربیتی ورکشاپ رکھا جائے نوجوان فضلاء کے لیے، اور ان کو تیار کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے حلقے میں لوگوں کو مطمئن کریں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، مسجد وغیرہ میں بھی جہاں موقع ہو اس کو بیان کریں، لیکن خاص کر وکلاء کو، لاء کے طلباء کو تیار کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے یہاں آپ حضرات کو زحمت دی گئی۔ آپ گویا اس مضمون کو پہنچائیں گے، آپ کے ذریعے اس کو رسائی حاصل ہوگی مختلف جگہ جو وکلاء ہیں، قانون داں ہیں، ان تک، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ ضرور اس لائق ہوں گے کہ آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ اس کے لیے تحریری تیاری 2 ہے۔ ایک تو یہ کتاب جو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہیں حیدرآباد کی ایک بہن نے، ڈاکٹر جلیسہ یاسین ایڈوکیٹ نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے۔ دوسرے، اس فائل میں آپ کو مضامین کا خلاصہ ملے گا، تاکہ اگر آپ کو کہیں بیان کرنا ہو تو وہ پوری کتاب نہ پڑھنی پڑے، ایک صفحے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے۔ وہ بھی میں نے خود مرتب کیا ہے، تو اس کو بھی اگر آپ گہرائی کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر خود اس پر معلومات کا اضافہ کریں۔ اس میں 2 طرح کی معلومات آپ کو اضافہ کر سکتے ہیں آپ، ایک تو شرعی اور فقہی کتابوں سے رجوع کر کے، اور دوسرے نیٹ کے ذریعے ڈاٹا حاصل کر کے، جیسے جہیز کی بنا پر اموات، اب مثلاً تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، پولیگیمی کا مسئلہ ہے، ایسا تأثر دیا جاتا ہے کہ گویا ہر مسلمان مرد 4 شادی کرتا ہے۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے باضابطہ الیکشن میں نعرہ ہی لگایا، ہم 4 اور ہمارے 40، اور ہم 4 اور ہمارے 25۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعے کے خلاف ہے۔ عملی حقیقت یہ ہے کہ پولی گیمی کا تناسب سب سے زیادہ ہندوستان میں ٹرائبس میں ہے، قبائلیوں میں ہے، سب سے کم مسلمانوں میں۔
اور مسلمانوں میں غیر قانونی تعدد ازدواج کم ہے. جو ہمارے یہاں گناہ کا اور زنا کی حرمت کا تصور ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی یہ برائی مسلمانوں میں کم ہے. لیکن غیر قانونی طور پر کئی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھنا یہ دوسرے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. تو اب اس کے اعداد و شمار آپ کو نیٹ سے معلوم ہوں گے. جب آپ اس کو کہیں اپنے بیان میں اس کو آپ پیش کریں گے تو اس سے آپ کی بات بہت مضبوط ہو جائے گی. آپ نے پڑھا ہے کہ جو دلیل ہوتی ہے اس میں ایک قسم ہوتی ہے دلیل استقرائی. تو یہ جو ڈاٹا ہے وہ اس دور کی دلیل استقرائی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس سے اور زیادہ یہ چیز بڑھے گی. یہ بڑا اہم کام ہے. ایک کام ہے دعوت دین کا، ایک کام ہے دفاع دین کا، ایک کام ہے تعلیم دین کا. تعلیم دین کا کام ہم لوگ مدرسوں میں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا اور ان کی کوششوں کا اثر ہے. دعوت دین کا کام وہ ہر آدمی اپنے علم کے مطابق اس کا مکلف ہے. اس کے لیے کوئی بڑا عالم علامہ ہی ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن دفاع دین کا کام یہ عام لوگ نہیں کر سکتے. یہ علماء کر سکتے ہیں، اور وہ علماء کر سکتے ہیں کہ جس موضوع پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں آپ نے ان کو پڑھا ہو اور ان پر اپنے آپ کو تیار کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکمت کے ساتھ اپنے رب کی طرف دعوت دو. والموعظۃ الحسنہ، نصیحت کرو اچھے طریقے پر، ایسی باتیں کہو جس سے لوگوں کا دل نرم ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان پر دلیل قائم کرو، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرو. آج کی زبان میں ان سے ڈیبیٹ کرو ایسے طریقے پر جو سب سے بہتر ہو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اچھا نقطہ لکھا ہے کہ موعظت کے ساتھ سادہ صیغہ صفت لایا گیا ہے حسنہ، جس میں مبالغہ نہیں ہے، اور مجادلہ کے ساتھ اس میں تفضیل لایا گیا ہے جس میں مبالغہ ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے بہتر اسلوب اور طریقہ ہو سکتا ہے اس میں تم مجادلہ کرو. مجادلہ کے معنی ہاتھا پائی کرنا نہیں ہے. اپنے علمی دلائل کے ذریعے ان کو قائل کرو، ان کی دلیلوں کا جواب دو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور آپ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے شرک کی نفی کی، اس زمانے کے بہت سے تصورات کی نفی فرمائی. یہ سب مجادلہ ہے. آپ نے الفوز الکبیر میں پڑھا ہوگا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے جو مضامین بتائے ہیں ان میں سے ایک مضمون جدل ہے. اور پھر اس میں شاہ صاحب نے تقسیم کی ہے جدل مشرکین کے ساتھ، جدل اہل کتاب کے ساتھ، جدل منافقین کے ساتھ، جدل ملحدین کے ساتھ. تو یہ وہی مجادلہ کا کام ہے، مجادلہ باللتی ہی احسن. اور یہ کام حضرات علماء کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں، آپ زیادہ بہتر طور پر کتابوں کی ورق گردانی کر سکتے ہیں، معلومات کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو یاد رکھیے فسادات میں تو 2-4-10 جانے جاتی. اس ملک میں 1947 میں مسلمانوں کے 1866 میں 1857 میں مسلمانوں کی کتنی جانیں گئیں. 1947 اور 48 میں اتنے خون بہے مسلمانوں کے کہ ندیوں کے پانی کے رنگ بدل گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ سب یہاں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور قیامت تک اس سرزمین میں انشاءاللہ اسلام کے نقوش قائم رہیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے. لیکن
فکری الغار یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس سے الحاد پھیلتا ہے، اس سے ارتداد پھیلتا ہے، دبے پاؤ قوم کی آنے والی نسلیں اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ اور اس وقت میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعہ یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مستشرقین نے، عیسائیوں نے جب صلیبی جنگوں میں شکست کھائی تو انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا کہ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے مسلمانوں پر فکری الغار کی جائے، جس کے لیے استشراق کا فن قائم ہوا، اور یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے قائم ہوئے، اور وہ تمام شعبے وہ سب کے سب اسلام کے خلاف کام کرتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا سنہ و مکانتها فی التشریع الاسلامی، جو حجیت حدیث پر بہت عمدہ کتاب ہے، اور شیخ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے اس کو لکھا ہے۔ ان کو یورپ کی ایک یونیورسٹی نے اس کتاب پر اس لیے پی ایچ ڈی کی سند نہیں دی کہ کتاب تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں اسلام کے خلاف تو کچھ لکھا ہی نہیں گیا ہے، آپ نے تو پوری جو روایتی فکر ہے مسلمانوں کی اس کی تائید کر دی ہے۔ اس طور پر اسلام کے خلاف کام ہوا۔ ہمارا ملک ہندوستان پہلے اس سے دور تھا، لیکن 2014 کے بعد اور اس سے پہلے جو RSS ہے، اس نے یہ کوشش کی کہ مغرب میں اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہے اس مواد کو، اس گندگی کو ہندوستان میں لایا جائے۔ پہلے یہ چیز کتابوں میں ہلکے ہلکے طور پر آئی، اب سوشل میڈیا پر آ گئی ہے، جس کی پہنچ ہر کچے اور پکے گھر تک ہے۔ آج آپ گاؤں دیہات میں بھی جائیں گے تو بعض ہندو نوجوان آپ کو اسلام پر، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف گیری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کو باضابطہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے، اور ان کو سہولت یہ ہو گئی کہ جو مواد عیسائیوں نے، مستشرقین نے صدیوں میں تیار کیا تھا، ان کو پکا پکایا مواد حاصل ہو گیا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی نشانہ بنایا گیا، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی، اور شریعت کو بھی۔ تو مطالعہ تو کرنا چاہیے ہمیں ان تمام موضوعات کا، ہر موضوع پر ہمیں تیار ہونا چاہیے، لیکن یہاں تفہیم شریعت میں چونکہ اس کا دائرہ مسلم پرسنل لاء ہے، اس لیے ان چند مسائل کے بارے میں یہ بات یہاں رکھی جائے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اور واقعی بہت صحیح بات ہے ہمارے مفتی غیاث صاحب نے فرمائی کہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مدارس کے لاء میں اچھے مسلمانوں کو لایا جائے۔ ویسے میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ معہد سے ہم نے پچھلے چند سالوں میں 7-8 بچوں کا داخلہ لاء کالج میں کرایا ہے۔ ایک یہاں بھی موجود ہے اس وقت، ایک سعید آباد کے ایک طالب علم، ایک شاہین نگر کے ایک طالب علم، ایک اور طالب علم تھے، ایک طالب علم بہار کے، ایک طالب علم UP کے، ایک مظفر نگر کے، اور اس میں بعض نے پریکٹس بھی شروع کر دی ہے، مجھے خوشی اس بات سے ہوتی ہے۔ تو دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، ہمیں 2-3 پہلوؤں سے کام کرنا چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جو طلباء لاء کو پڑھتے ہیں ان کے درمیان ہم بات کریں، ان کے مزاج کو یہ بنائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لاء کالج کا قائم کرنے میں ظاہر ہے بڑے اخراجات ہیں اور وہ ہیں، لیکن ہم اگر مسلمان بچوں کو لاء کے امتحان کے لیے کوچنگ سینٹر قائم کر کے اور ان کو تیار کر کے مین اسٹریم میں ہم داخل کرا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی آپ سے بتایا کہ اس سال بعض بچے جو معہد کے تھے، اس میں شاہین سے بھی، تو انہوں نے کوچنگ ان کی ہوئی اور گورنمنٹ سیٹ اس بار انہوں نے حاصل کی کہ کچھ علماء اگر اس لائن میں چلے جائیں، مولانا نے فرمایا پورے مسلم اس کی بابری مسجد کے مقدمے کو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی لڑا، جمعیت علماء نے بھی لڑا، اور یہی دونوں کپل سبل اور یہ دھون، انہی دونوں نے اصل پیروی کی بحیثیت سینئر ایڈوکیٹ کی۔ جونیئر ایڈوکیٹ میں مسلمان تھے،
یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان اپنے دین کا مقدمہ بھی خود نہیں لڑ سکیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ نوجوان ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ کوچنگ کر کے، محنت کر کے، آج کل آن لائن کوچنگ بھی اس کی ہوتی ہے، لاء کے شعبے میں جانے کی کوشش کیجیے، اور جو ملت کے اصحاب خیر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں، مدارس ان کو مینج کریں ان کے تعاون کے لیے۔ تو کم سے کم اگر ہم لوگ یہ نشانہ رکھیں کہ اگلے 10 سال میں ہم 200 بھی اچھے وکیل ملک کے مختلف حصوں میں تیار کر لیں گے، بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ تفہیم شریعت کا ورکشاپ اسی لیے ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کی جائے اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جائے کہ آپ جیسے لوگ اس لائن میں آئیں۔ اچھے لوگ جب کسی جگہ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، غلط لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے قانون داں ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، میرے بھی دوستوں میں ہے، ملک کے 10 ٹاپ کے لائر میں ان کا شمار ہے اور بہت اچھا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن بیچ بیچ میں آپ ہم لوگوں پر چھینٹے کیوں مار دیتے ہیں؟ کیا کوئی قصور ہے ہمارا تو بتائیے۔ کہنے لگے کہ مولانا اصل میں ایسا ہے، وہ اتنا سے کرنا ضروری ہے، اگر میں اتنا نہ کروں تو جس حلقے کے لیے میں آپ لوگوں کی وکالت کرتا ہوں وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ تو پورا مولوی ہے۔ تو اس لیے میں کہیں کہیں تھوڑا ڈنک بھی مار دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری سیکولر شبیہ باقی رہے۔ تو آپ جیسے لوگ اگر ان میدانوں میں جائیں تو بغیر ڈنک مارے ہوئے آپ اسلام کی ترجمانی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ کیا بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ یہاں جو پروگرام ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے شروع سے آخر تک اس میں شریک ہوئیے۔ یہ بھروسہ مت رکھیے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیں گے، خود نوٹ لیجئے، اور ہر محاضرے کے بعد مذاکرہ ہوگا جس میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ یہ جو موضوع آپ نے سنا، اگر آپ کو کہیں اس کو سمجھانا ہو تو آپ کس طرح سمجھائیں گے، وہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذریعے پورے تلنگانہ میں، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آندھرا پردیش سے بھی اس میں فضلہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ جو 2 تلگو ریاستیں ہیں، انشاءاللہ پوری دونوں ریاستوں میں یہ موضوع پھیل جائے گا، اور پھر آپ مسجدوں میں بھی، پروگراموں میں بھی، کورٹوں میں کے قریب جا کر وکلاء کو جمع کر کے، میڈیا کے لوگوں کو جمع کر کے جب آپ اپنی بات کہیں گے تو انشاءاللہ آپ دفاع اسلام کا فریضہ انجام دیں گے۔ دفاع اسلام بہت بڑا فریضہ ہے۔ جو مجاہدین ہوتے ہیں میدان جنگ کے، وہ اسلام کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اور فکری سرحدوں کی حفاظت زمینی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس مسجد کے ذمہ دار اعلیٰ محترم احمد نواز خان صاحب اور محترم محمد ریاض الدین صاحب کا، اور مولانا رفیع الدین رشادی اور ان کے رفیق جناب مصباح الدین صاحب کا، اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کا، اور ابھی حضرت مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب بھی تشریف لائے ان کا، اور یہ تمام علماء کا جو اپنی مصروفیت کے باوجود شہر سے اتنی دور جس کے لیے شد رحال کرنا پڑتا ہے، تو یہاں یہ حضرات یہاں تشریف لائے اور ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان حضرات کی یہ حوصلہ افزائی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله
وتصفو الحياة